بابا فرید آپ کو شکر پسند تھی، کہا گیا کہ اب تھی یا نہیں تھی۔ یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ ایک جو شکر بیچنے والا تاجر تھا، اس کا وہاں سے گزر ہو رہا تھا، اونٹوں پر شکر رکھی ہوئی تھی، وہ وہاں سے جا رہا تھا، اسے پتا تھا کہ سامنے بابا بیٹھا ہوا ہے، کہیں وہ مجھ سے شکر نہ مانگ لے۔ اس نے پہلے ہی ارادہ کر لیا۔ اب جب وہ بابا کے سامنے آیا، حضرت بابا فرید نے کہا کہ ارے اونٹوں میں اور ان بوریوں کے اندر کیا رکھا ہوا ہے؟ تو اس نے کہہ دیا حضرت اس کے اندر ہے نمک۔ کیا کہہ دیا؟ کہا کہ ہے نمک۔ آپ نے کہا کہ چل ٹھیک ہے نمک ہی ہوگا۔ دیکھو اللہ کے دوستوں کی زبان کا، ٹھیک ہے نمک ہی ہوگا۔ اب جب وہ منڈی میں پہنچا اور جب جا کر لوگوں سے کہا آؤ میں شکر لایا ہوں، اور جب وہاں پر اتار کر دیکھا، بوریے کھولی تو حقیقت میں دیکھا کہ اس کے اندر نمک۔ کیا بات ہے، اس کے اندر نمک ہے۔ اس نے کہا رہی یہ کیا ہو گیا؟ اسے پتا چلا کہ ارے وہ اللہ کے دوست نے، بابا فرید نے اپنی زبان سے کہہ دیا تھا اور رب تبارک و تعالیٰ نے وہی کر دیا۔ وہ جو چاہے لکھ دے، وہ جو چاہے مٹا دے۔ واپس دوڑا دوڑا آیا اور آ کر کہا حضور معاف کرو، ارے میں نے تو یوں ہی کہا تھا اور آپ نے کہہ دیا، حقیقت میں شکر نمک میں بدل گئی ہے۔ بابا فرید نے مسکرا کر کہا جا، ارے وہ نمک نہیں ہے اب شکر ہے۔ واپس آ کر جب دیکھا تو پھر واپس نمک شکر میں بدل گیا۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے دوستوں کو یہ شان اور یہ مقام دے رکھا ہے۔ اور حضرت سرکار نبی شاہ علیہ رحمت و رضوان ان کے لیے ہے کہ یہ مجذوبانہ حال میں رہا کرتے تھے، جو اپنی زبان سے کہہ دے رب تبارک و تعالیٰ یہی فرماتے، اور رب تبارک و تعالیٰ کو ایسے بندوں سے بڑا پیار ہوتا ہے، ایسے بندوں سے رب تبارک و تعالیٰ بڑی محبت فرماتا ہے، اس لیے کہ یہ کسی کو ستایا نہیں کرتے ہیں، اگر انہیں کوئی ستا لے تو پھر یہ انہیں چھوڑا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان کا چاہنے والا رکھا ہے، ان کے دروازے پر بٹھا رکھا ہے، اور ان کی نگاہ کرم ہم پر ہو جائے تو ہمارے دل کی کیفیات کو ان کی نظر بدل کر رکھ سکتی ہے۔ اگر ہم اس نیت سے یہاں پر آئے، وہ کیفیات اور وہ حال لے کر ان کی بارگاہ میں آئے تو یہ لوگ پھر اسے نواز دیا کرتے۔ ہمارے مشائخ حضرت خواجہ اللہ بخش توسوی علیہ رحمت و رضوان، آپ بھی کسی عرس میں تشریف لے گئے تھے، اور وہاں پر حضرت خواجہ اللہ بخش توسوی آپ کا حال یہ تھا، آپ خود تو نماز کے اس قدر پابند تھے، با جماعت نماز ادا کیا کرتے تھے، اور وہاں پر اگر آپ دیکھ لیتے تھے کہ فلاں کوئی اور پیر آیا ہوا ہے اور وہ نماز میں مسجد میں نہیں پہنچا تو آپ خود وہاں جا کر اسے مار کر مسجد لایا کرتے تھے۔ ایسے سخت تھے ہمارے پیر اور ہمارے مشائخ، ان کا جلال اور ان کا مقام ایسا تھا۔ تو ایک عرس پر آپ گئے ہوئے تھے، وہاں پر ایک اور بزرگ وہ بھی تشریف لائے ہوئے تھے، جن کو دنیا حضرت خواجہ فضل کلیامی کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت خواجہ فضل کلیامی، آپ کلیام کے رہنے والے تھے، تو ان کا انداز اور ان کا حال مجذوبانہ تھا، اور مجذوب جو ہوتے ہیں نا وہ ہماری طرح نہیں دکھتے ہیں، ان کے کپڑوں کا بھی حال الگ ہوتا ہے، ان کے چہرے کا حال الگ ہوتا ہے۔ ہم تو جبہ اور دستار پہن کر ہاتھ میں تسبیح لے کر دکھاتے ہیں کہ ہم بہت بڑے پیر ہیں، انہیں دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے، انہیں اگر مطلب ہوتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ سے ہوتا ہے، اور اپنے دل کے تار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لگائے ہوئے رہتے ہیں، اس قدر ان کا حال ہوتا ہے۔ اور نہ تو آپ مسجد میں دکھتے تھے، تو حضرت خواجہ اللہ بخش توسوی کو جب پتا چلا تو آپ نے پیغام بھیجا، کہا کہ جاؤ اور کلیام کے فضل سے کہہ دو کہ وہ مسجد میں آ جائے، فجر میں نہیں آیا کوئی بات نہیں، ظہر میں آ جائے۔
ظہر کی نماز کے وقت دیکھا تو فضل کلیامی آپ آئے نہیں۔ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، یہ مجذوب جو ہوتے ہیں، وہ نماز بھی ان کی نماز بھی الگ نماز ہوتی ہے، تو وہ مسجد میں نظر نہیں آئے ظہر کے وقت بھی۔ ایسے ہی آپ نے حضرت سرکار وارث پاک کے بارے میں سنا ہوگا، حضرت وارث پاک مسجد میں نظر نہیں آتے تھے اور نہ جماعت میں آپ نظر آتے تھے، اور یہ مشہور ہو گیا کہ آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ آپ کو کسی نے کہا کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو، با جماعت نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ آپ نے کہا کہ میں امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا ہوں، میں خود پڑھ لیتا ہوں۔ وہ مانے نہیں کہا کہ امام کے پیچھے کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ حضرت سرکار وارث پاک آپ نے کہا کہ اگر میں امام کے پیچھے جا کر کھڑا ہو جاؤں تو میں کہاں کہاں جاؤں؟ میں میرے یار کے در پر جاؤں یا کہیں بازار کی طرف نکل جاؤں یا کسی مدرسے کی طرف چلا جاؤں؟ میں اس امام کے پیچھے کہاں کہاں گھوموں؟ اس لیے میں کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا ہوں۔ ارے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا دل رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہوتا ہے، ان کی توجہ، ان کا حال رب تبارک و تعالیٰ کی طرف لگ جایا کرتا ہے۔ حضرت سرکار صوفی حمید الدین ناگوری آپ نماز پڑھائیں تو مقتدیوں کو عرش الہی نظر آئے، آپ نماز پڑھائیں تو مقتدیوں کو عرش الہی نظر آئے۔ تبھی تو بات بنتی ہے کہ امام ایسا ہو کہ مقتدیوں کو عرش الہی نظر آ رہا ہو۔ ارے جس کے مقتدیوں کو عرش الہی نظر آ رہا ہو، اس امام کو کیا نظر آ رہا ہو؟ اس کو تو پھر عرش والا نظر آتا ہو۔ یہ اللہ کے دوستوں کی شان ہے۔ آپ نماز نہیں پڑھتے تھے کسی کے پیچھے، ایسے حضرت سرکار فضل کلیامی آپ ظہر میں نہیں آئے، آپ نے پھر پیغام بھیجا حضرت خواجہ اللہ بخش توسوی نے، کہا کہ اب آ جانا، اگر اب نہیں آیا تو میں خود آؤں گا۔ آپ نے یوں ان کو پیغام بھجوایا، مگر آپ عصر میں بھی نہیں آئے، اور آپ جب گئے تو وہ نظر نہیں آئے آپ کو۔ پھر مغرب کے اندر آپ نے مریدوں سے کہا کہ اسے تلاش کرو، کہاں ہے وہ؟ اس لیے کہ وہ مجذوب تھے۔ اور اس کے بعد مغرب ہو گئی، مغرب میں بھی نظر نہیں آئے، اور اس کے بعد حضرت خواجہ اللہ بخش توسوی کو جلال آ گیا۔ آپ نے کہا کہ فجر سے عشاء ہو گئی ہے اور عشاء کا وقت قریب ہے، اب جاؤ، جا کر اس سے کہہ دو کہ اگر اب نظر نہیں آیا تو تجھے مارا جائے گا۔ آپ نے یہ جلال کے اندر کہلوا دیا، اور اس کے بعد جب عشاء کی نماز حضرت خواجہ اللہ بخش توسوی نے پڑھی اور اس قدر لوگوں کی بھیڑ تھی، اور جب عشاء کی نماز کا آپ نے سلام پھیرا، جب آپ نے سلام پھیرا السلام علیکم ورحمت اللہ، تو ادھر دیکھا فضل کلیامی بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر سلام پھیرا تو ادھر بھی فضل کلیامی بیٹھے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، ادھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ یہ دیکھ کر چونک گئے اور آپ خاموش ہو گئے۔ آپ نے کہا کہ فضل یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ اس وقت حضرت خواجہ فضل کلیامی آپ جلال میں آئے اور آپ نے آ کر کہا اللہ بخش تو مجھے کیا سمجھتا ہے، تو مجھے کیا سمجھتا ہے؟ ارے تیرے سر پر میں تیرے دادا شاہ سلیمان کا ہاتھ دیکھ رہا ہوں، اگر کوئی اور ہوتا تو میں اسے دکھاتا کہ فضل کیا اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت تیرے پیچھے تیرا دادا نظر نہیں آتا تو میں تجھے بتاتا کہ میرا مقام کیا ہے۔ آپ نے اس وقت ہاتھ جوڑے اور کہا کہ حضرت مجھے معاف کرنا، میں جانتا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس مقام پر بٹھا رکھا ہے۔ یہ مجذوبانہ مقام کو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا ہے کہ یہ کہاں پر بیٹھے ہوئے ہوا کرتے ہیں۔ مجھے مجذوبوں کی بات آ گئی، بارگاہ میں ہی وہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک اور بات یاد آ گئی، وہ کن کے دور کی؟ حضرت سرکار ابو علی شاہ قلندر، آپ کے دور کے اندر آپ کا ایک عاشق تھا، حافظ قرآن تھا، اچھا قاری تھا، وہ آپ کی خدمت میں آیا دعا لینے کے لیے۔ آج ہم بھی آئے ہیں تو دعا لینے ہی کے لیے آئے ہیں۔
تو وہ قاری حضرت کی خدمت میں آیا اور کہا کہ حضور آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں اور آپ سے دعا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو علی شاہ قلندر آپ نے کہا کہ کیا کرتے ہو؟ کہا حضور بچوں کو پڑھاتا ہوں۔ کہا حافظ قرآن ہو؟ کہا کہ ہاں۔ لوگوں نے کہہ دیا حضور بہت اچھا قاری بھی ہے۔ آپ نے کہا اچھا چلو قرآن سناؤ۔ تو اس نے پھر قرآن کی تلاوت اور اس قدر میٹھی اس کی آواز تھی، اور جب اللہ والے قرآن سنتے ہیں تو پھر ان کا حال الگ ہو جایا کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ جب حضرت صابر پاک آپ رب تبارک و تعالیٰ کے عشق میں گم تھے تو اس وقت آپ کو وہاں سے کھینچ کر جو لانے والی چیز تھی وہ اللہ کا کلام قرآن مجید تھا، جو حضرت سرکار شمس الدین ترک پانی پتی آپ نے قرآن پڑھا تھا۔ تو حضرت ابو علی شاہ قلندر کو اس قاری نے جب قرآن سنایا تو آپ مست ہو گئے، آپ گم ہو گئے اور آپ کو بہت پیار آیا۔ آپ نے کہا کہ قاری اگر ہماری بارگاہ سے کچھ چاہتا ہے تو میرا دل چاہتا ہے کہ تو ہر روز فجر کی نماز کے بعد مجھے قرآن سنانے کے لیے آ جایا کر۔ اب اس کی تو قسمت کھل گئی، اس نے کہا حضور یہ میرا کام کیوں نہیں، آپ کی بارگاہ میں ہر دن میں حاضر ہو جاؤں گا۔ اب وہ ہر دن آپ کی بارگاہ میں آتا، فجر کی نماز پڑھ کر آپ کو قرآن سناتا، کبھی 1 رکوع کبھی 2 رکوع، اور آپ اپنے مریدوں کے بیچ میں بیٹھ کر اللہ کا قرآن سنتے رہتے تھے آنکھیں بند کر کے۔ کچھ دن یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس قاری کو کسی نے کہا کہ ہمارے ہی شہر میں اسی پانی پت کے اندر قبرستان کے اندر کوئی مجذوب آئے، کوئی مجذوب آئے ہیں، کوئی اللہ والا آیا ہے، کوئی بکھرے بالوں والا آیا ہے، کوئی پھٹے لباس والا آیا ہے، کوئی ننگے پیر آیا ہے جس کی آنکھیں سرخ ہے۔ اس قدر حالت میں کوئی مجذوب آئے ہیں۔ اس نے کہا کہ مجذوب وہی ہوتے ہیں جو زبان سے کہہ دیتے ہیں ہو جاتا ہے۔ کہا کہ ہاں ایسا ہی کوئی اللہ کا ولی آیا۔ تو وہ قاری آپ کو ابو علی شاہ قلندر کو قرآن سنا کر قبرستان آ گیا، اور اس نے وہاں آ کر دیکھا جیسے لوگوں نے بتایا تھا ویسا ہی حال اس مجذوب کا تھا۔ اب مجذوب سے وہ آ کر ملا قاری، ہاتھ چومے، مگر مجذوب کی توجہ کسی اور طرف تھی۔ بہت دیر بیٹھا رہا، پھر مجذوب نے جب قاری کی طرف نگاہ کی تو پوچھا کیا کرتے ہو؟ تو کہا حضور بچوں کو پڑھاتا ہوں۔ کہا کہ اور؟ کہا کہ حضور میں اچھا قاری ہوں۔ تو مجذوب نے بھی کہہ دیا کہ چل مجھے قرآن سنا۔ تو اس قاری نے مجذوب کو بھی قرآن سنایا، تو وہ مجذوب بھی بہت خوش ہوئے، اور اس قدر خوش ہوئے تو انہوں نے بھی کہہ دیا کہ ارے قاری ایسا کرنا، تو ہر روز فجر کی نماز کے بعد مجھے قرآن سنانے کے لیے آ جانا۔ قاری نے ہاتھ جوڑے، کہا حضور فجر کی نماز کے بعد تو حضرت ابو علی شاہ قلندر کو سناتا ہوں، وہاں سے جب فارغ ہو جاؤں گا آپ کی خدمت میں آ جاؤں گا، حضور دعا مل جائے گی، آپ کی بارگاہ میں قرآن پڑھنا یہ تو ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے، آ جاؤں گا۔ اب یہ سلسلہ چلتا رہا، مجذوبوں کا حال بتا رہا ہوں۔ وہ ابو علی شاہ قلندر کو قرآن سنا کر پھر مجذوب کی بارگاہ میں آتا، وہاں قرآن پڑھتا۔ ایک بار جب ابو علی شاہ قلندر آپ قرآن سن رہے تھے تو قرآن کے اندر ایسی باتیں آ گئی تھی، حضرت ابو علی شاہ قلندر آپ رب تبارک و تعالیٰ کے عشق میں گم ہو گئے۔ قاری نے 1 رکوع مکمل کیا، ابو علی شاہ قلندر نے کہا اور پڑھ، اس نے 2 رکوع پڑھ دیے، آپ نے کہا اور پڑھ، اس نے 3 رکوع پڑھ دیے، آپ نے کہا اور پڑھ۔ اب یوں کرتے کرتے اس قاری نے 16 رکوع مکمل کر دیے۔ آپ سنتے رہے اور اس کے بعد بہت دیر ہو گئی، اور ادھر قبرستان کے اندر مجذوب انتظار میں،
اب مجذوب کا بھی تک کاری نہیں آیا، اس لیے کہ اللہ والوں کو جو لذت ملتی ہے وہ اللہ کے کلام ہی سے ملتی ہے۔ اب اس میں دیری ہو گئی، اب جب دیری ہوئی انہیں انتظار بڑھ گیا، انتظار بڑھا، وہ تڑپ رہے ہیں کہ ابھی تک کاری نہیں آیا، ابھی تک کاری نہیں آیا، اور وہ انتظار کے اندر اب انتظار ہوتا ہے۔ انتظار ایسا تھا کہ مجذوب کو جلال آ گیا، کب تک نہیں آیا ہے، اور جب قاری 16 رکوع پورے کر کے جب دوڑتا ہوا آیا، کہا کہ ادھر مجذوب ہے، ادھر تو یہ ابو علی شاہ قلندر ہے، ادھر مجذوب ہے، اگر ناراض ہو گئے، اگر کچھ منہ سے کہہ دیا تو میرا تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ دوڑتا ہوا آیا، آ کر سلام کیا، مجذوب نے جواب بھی نہیں دیا، جلال میں بیٹھے ہوئے، جلال میں ہے۔ قاری نے کہا حضور معاف کرنا، تو مجذوب بہت دیر بعد کہا اتنی دیر کیوں لگا دی؟ کہا حضرت روزانہ تو ابو علی شاہ قلندر 1 رکوع سنتے ہیں، آج 16 سن لیے، اس لیے دیری ہو گئی ہے۔ مجذوب نے کہا کہ اس کو میرے بارے میں بتایا نہیں، ابو علی کو میرے بارے میں بتایا نہیں؟ کہا نہیں حضرت ان کا جلال ہی ایسا۔ کہا اب میرا جلال دیکھ، اب میرا جلال دیکھ تو۔ اس نے کہا نہیں حضرت معاف کر دو۔ کہا نہیں، تو نے مجھے میری حالت اور میری کیفیت تو نے نہیں پہچانی، میں تیرا انتظار کرتا رہا اور تو نے مجھے ناراض کر دیا ہے، جا یہاں سے چلا جا، اب صبح کا سورج تو نہیں دیکھے گا۔ جلال میں آ کر کہہ دیا کہ صبح کا سورج اب تو نہیں دیکھے گا۔ اب قاری رونے لگ گیا، پیر میں پڑ گیا، پیر دبانے لگا، حضور معاف کر دو، حضور معاف کر دو، حضرت معاف کر دو۔ مگر حضرت وہ مجذوب مانے نہیں، کہا کہ نہیں، اب جو اللہ کے بندے کے زبان سے جو بات نکل گئی ہے اب وہ ہو کر رہے گی، جا یہاں سے چلا جا۔ اب قاری بیچارہ اداس ہو گیا، اس نے کہا کہ اب تھوڑی دیر اور رکا تو کہیں اور کچھ کہہ دیں گے، ابھی تو کہا صبح کا سورج نہیں دیکھے گا، ابھی کہیں 1 گھنٹہ کہہ دیا تو 1 گھنٹے میں مر جاؤں گا۔ قاری نے کہا کہ یہاں سے نکلنے میں ہی فائدہ ہے۔ اب وہ اداس ہو کر قبرستان کے اندر گھومتا گھومتا باہر آیا، اداس کا یہ کیسا ہوا، میں نے تو سوچا کہ انعام ملے گا، فیض ملے گا، کوئی نذرانہ ملے گا، مگر یہاں تو موت مل گئی ہے۔ یہ مجذوبوں کی محبت اور ان کی بارگاہ میں آنا یہ تو الٹا ہو گیا ہے۔ اب وہ گھبرائے ہوئے پریشان اپنے گھر جا رہا تھا، اور جب گھر جا رہا تھا راستے ہی میں حضرت ابو علی شاہ قلندر کی خانقاہ آتی تھی، آپ کی خانقاہ آتی تھی، اور اسی خانقاہ کے اندر حضرت ابو علی شاہ قلندر آپ اپنے تکیے سے سہارا لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں اور دروازے کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور اسی دروازے کے پاس راستہ گزر رہا ہے، اسی راستے سے وہ قاری جا رہا ہے، قاری کا چہرہ اترا ہوا ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، اور وہ گھبرایا ہوا وہاں سے جا رہا ہے۔ ابو علی شاہ قلندر کی نگاہ پڑی، آپ نے کہا کہ ارے قاری کیا ہوا؟ قاری نے باہر سے ہی کہا حضرت ہونا تھا جو ہو گیا، ہونا تھا جو ہو گیا، آپ میرے بچوں کا خیال کرنا۔ آپ نے کہا ایسا کیوں بول رہا ہے، کیا ہو گیا ہے؟ کہ حضرت بس جو ہو گیا ہے، آپ میرے بچوں کا خیال کرنا۔ آپ نے کہا کہ ارے اندر تو آپ بتا تو صحیح ہوا کیا ہے، چہرہ اترا ہوا کیوں ہے، رو کیوں رہا ہے، کیا بات ہو گئی ہے؟ اس نے پھر اندر آ کر کہا حضرت آپ روزانہ 1 رکوع سنتے ہو، آپ نے 16 سن لیے، میری تو موت آ گئی، میری تو موت آ گئی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ حضور آپ کو قرآن سنا کر میں مجذوب کو قرآن سنانے کے لیے جایا کرتا تھا، آپ نے 1 کے بجائے 16 رکوع سنے، ادھر وہ مجذوب جلال میں آ گیا اور اس نے مجھے کہہ دیا ہے کہ تو صبح کا سورج نہیں دیکھے گا۔ یہ انعام ملا ہے آپ کی بارگاہ سے۔ حضرت ابو علی شاہ قلندر مسکرائے، آپ نے کہا کہ ارے گھبرا نہیں، تو کہا گھبراؤں نہیں تو کیا کروں، مجذوب تو ہوتے ہی ایسے ہیں، اب زبان سے کہہ دیا وہ تو ہوگا ہی ہوگا، اور آپ کہہ رہے گھبرا نہیں۔
آپ نے کہا کہ ارے نہیں گھبرا، صبر کر۔ اس نے کہا کہ نہیں حضرت، میرے بیوی بچوں کا کون خیال کرے گا؟ مجھے تو میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کا خیال ہے، اب وہ میرے بغیر کیسے رہیں گے؟ ابو علی شاہ قلندر، آپ نے کہا کہ مجذوب نے تجھے کیا کہا؟ اس نے پھر واپس وہی کلمے دہرائے، کہا کہ مجذوب نے مجھے کہا کہ تو کل صبح کا سورج نہیں دیکھے گا۔ ابو علی شاہ قلندر آپ مسکرائے، اور آپ مسکرائے، اور آپ نے مسکرا کر قاری سے کہا اے قاری گھبرا نہیں۔ قاری نے کہا کیوں نہیں گھبراؤں حضرت؟ کہا کہ دیکھ جو مجذوب نے کہا ہے نا، مجذوب کے الفاظ میں گنجائش مل رہی ہے، گنجائش مل رہی ہے، گنجائش ہے۔ قاری اچھل کر کہنے لگا حضرت کیا ہے جلدی بتاؤ۔ تو کہا کہ مجذوب نے کیا کہا؟ تو حضور مجذوب نے کہا کہ کل صبح کا سورج تو نہیں دیکھے گا۔ کہا ہاں، ارے مجذوب کے الفاظ میں گنجائش ہے۔ قاری نے کہا حضرت وہ کیا ہے؟ ابو علی شاہ قلندر آپ وجد میں آ کر کہنے لگے گنجائش یہ ہے کہ ابو علی صبح ہونے ہی نہیں دے گا، ابو علی صبح ہونے ہی نہیں دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ قاری اچھل گیا اور اچھل کر کہنے لگا حضور ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ تو کہا کہ ہاں، ارے علی کا شعر کہہ دے تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ علی کی بارگاہ کا شعر اپنی زبان سے یہ کہہ دے تو یہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ مولا علی کے لیے ڈوبا ہوا سورج بھی واپس آ گیا تھا۔ یہ تو وہ سورج ہے جسے ابھی نکلنا ہے، ہم سورج نکلنے ہی نہیں دیں گے، ہم رات کو جانے ہی نہیں دیں گے۔ قاری تو اسی وقت حضرت کے قدموں میں بیٹھ گیا اور بیٹھ کر ابو علی شاہ قلندر کے قدموں کو دبانے لگا، پیر دبانے لگا۔ حضور ایسا ہو جائے گا میں بچ جاؤں گا، حضور ایسا ہو جائے گا میں بچ جاؤں گا۔ آپ نے کہا کہ ہاں ہاں ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا۔ کہا کہ اچھا حضرت، اب پھر بھی اس کو ڈر ہے، پھر بھی ڈر تھا کہ کہیں ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ آج تک سنا نہیں ہے، سنا تھا تو وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی باتیں سنی تھی۔ اس نے کہا حضور ہو جائے گا؟ کہا کہ ارے ہاں ہو جائے گا۔ اتنے میں وہ جو قبرستان میں مجذوب تھے نا، ان کا جلال ٹھنڈا ہوا اور وہ سوچنے لگے بیچارہ قاری روزانہ قرآن سنانے آتا تھا بغیر نذرانے کے، اور الٹا میں نے اسے کہہ دیا کہ تو صبح کا سورج نہیں دیکھے گا۔ بیچارہ رو رہا ہوگا۔ مجذوب کو فکر ہوئی، مجذوب کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی ہے، بڑے پیروں کو ہوتی ہے کہ میں چھوٹے کے پاس کیوں جاؤں۔ مجذوب نے تو اپنی جگہ چھوڑی اور راستوں سے ہوتا ہوا قاری کا پتہ پوچھتا ہوا کہ قاری کہاں ہے، قاری کہاں ہے۔ سارے زمانے کے اندر شور ہو گیا کہ ارے مجذوب قاری کا پوچھ رہے ہیں۔ اب وہاں بھی شور ہونے لگا، اور وہ تو قاری بیٹھا ہوا تھا ابو علی شاہ قلندر کے پیر دبا رہا تھا، اس کو بھی شور سنائی دیا کہ مجذوب قاری کا پوچھ رہے ہیں۔ جب قاری کو پتا چلا قاری اور گھبرانے لگے، قاری حضرت وہ تو یہیں آ رہا ہے، وہ تو مجھے مارے گا، آپ کہہ رہے ہو ہم رات جانے نہیں دیں گے، وہ تو یہیں آ رہی ہے موت۔ تو کہا کہ نہیں تو گھبرا نہیں۔ اب وہ مجذوب ابو علی شاہ قلندر کے دروازے پر آ کر دیکھا کہ قاری پیر دبا رہا ہے، تو کہا کہ او قاری باہر آ، اپنے انداز میں بولے، کہا کہ قاری باہر آ۔ وہ تو آئے تھے اپنے الفاظ واپس لینے کے لیے، مگر قاری نے دیکھا کہ ارے حضرت وہ تو یہیں آ گیا، اب تو مارے گا بھی مارے گا۔ ابو علی شاہ قلندر نے کہا کہ نہیں، کیا پتا کوئی بات کرنے آیا ہو۔ تو کہا حضرت پہلے بتاؤ آپ صبح تو نہیں ہونے دو گے؟ آپ نے کہا کہ ہارے نہیں ہوگی۔ تو قاری کو تسلی ہوئی، قاری نے پھر مجذوب سے کہا کہ ارے جاؤ جاؤ تم صبح کراؤ، تم صبح کراؤ، ہم صبح ہونے ہی نہیں دیں گے۔ میں اس کے قدموں میں بیٹھا ہوا ہوں جو صبح ہونے ہی نہیں دے گا۔
وہ علی شاہ قلندر نے کہا کہ ارے ایسا نہ کہ جا کر ان سے معافی مانگ لے، وہ بھی اپنے الفاظ واپس لے لیں گے۔ اگر تو یوں کرتا رہا تو رب تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو اندھیرے ہی میں رہنا پڑے گا، جا کر معافی مانگ لے۔ پھر قاری اٹھا اور مجذوب نے اپنے الفاظ واپس لیے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان دوستوں کو یہ شان اور یہ مقام دے رکھا ہے، وہ اپنی زبان سے